السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور آج فائنلی مالا کی ایپیسوڈ جو ہے سیکنڈ لاسٹ سٹارٹ ہو چکی ہے، وچ از ایپیسوڈ نمبر اور چیپٹر نمبر 20۔ تو اور ایپیسوڈ جو میری طرف سے چل رہی ہے وہ آج کے ایپیسوڈ نمبر 67 ہے۔ تو پچھلے ایپیسوڈ کا اگر میں آپ کو ریکیپ دے دوں تو اس ایپیسوڈ میں بہت اچھی چیزیں ہوئی تھی، بہت کہ جب میں پڑھ رہی تھی تو آئی ریئلی انجوائڈ اٹ۔ اور اگر آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی یا جن لوگوں نے نہیں سنی وہ بھی جا کے سن لیں تو آپ لوگوں کو بھی ٹرسٹ میں بہت مزہ آئے گا۔ بٹ جو آخر میں ہوا وہ بہت اچھا نہیں ہوا تھا۔ لائک زیاد سلطان پھر جو ہے اپنے اسی میں واپس آ گئے، وہ ڈرامہ کر کے پھر سے ماہر کو کوئی دھمکی دے کر گیا ہے، تو بس وہ ایک اچھی چیز نہیں ہوئی تھی، باقی بہت اچھا ہوا تھا۔ تو ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو جا کر سن لیں۔ اور آج کے ایپیسوڈ کو میں کرتی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ چہارم، استنبول، چیپٹر نمبر 20۔ کہتے ہیں کہ انسان کو خوش رہنے کے لیے یہ ہوتی ہیں صرف 3 چیزیں: کوئی انسان محبت کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے، اور کوئی شے امید دلائے رکھنے کے لیے۔ ٹام بوڈٹ۔ سرمئی بادل چاروں طرف سے تیرتے ہوئے آسمان پہ جمع ہو رہے تھے، این اس کے سر کے اوپر۔ وہ گردن اونچی اٹھائے انہیں دیکھ رہی تھی، طویل سیڑھیوں کے وسط میں بیٹھی، گھٹنے ملائے، ان پہ جامنی فائل رکھے۔ مالا کی پشت پہ زینے اونچے ہو کے مڑ جاتے تھے، ہر زینہ مختلف رنگ کا تھا: سرخ، زرد، فیروزی، نیلا۔ یہ بلد کی مشہور رنگ برنگی سیڑھیاں تھیں، 2 پتھریلی دیواروں کے درمیان بنی سیڑھیاں۔ اوپر تار سے رنگین لالٹین لٹک رہے تھے، یہاں عموماً سیاحوں کا رش ہوتا تھا۔ آج بھی اوپر نیچے، دائیں بائیں لوگ ان پہ پوز کر کے تصاویر بنوا رہے تھے، البتہ بادلوں کے اکٹھا ہوتے ہی رش ماند پڑنے لگا۔ ماہر کے دن کی طویل داستان سننے کے لیے انہیں یہاں آنا پڑا تھا۔ وہ آفس نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ آج کے دن کیف میں گوسپ اور افواہیں عروج پہ تھیں۔ اس وقت وہ کافی لینے قریبی کیفے کی طرف گیا تھا اور وہ زینوں کے رنگ دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ نہ جانے ان پر کتنے لوگوں کی تکلیفوں کا رنگ تھا۔ بلد کی رنگ برنگی عمارتوں کے درمیان واپس آ کے مالا کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اس جگہ کو بہت مس کیا تھا۔ مانا کہ ماہر بے کی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں دنیا کی ہر سہولت میسر تھی، اور وہ شہر کا ایک بہت پوش علاقہ تھا جہاں امرار، رؤساء اور سفارتی اہلکار بستے تھے۔ لیکن بلد کی پتھریلی گلیوں، رنگین عمارتوں اور پر رونق کیفیز میں عام زندگی کی خوشبو قہوے اور قہقہ کے درمیان سے کہیں اٹھتی تھی، اور اس خوشبو جیسا کچھ نہ تھا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں یہ فائل رکھ لوں گی؟ وہ نیچے گلی کی سمت سے آتا دکھائی دیا، یوں کہ ہاتھ میں 2 پیپر کپ تھے۔ تو مالا کی خفگی واپس آ گئی۔ تم نے سنا نہیں جو میں نے بتایا کہ سوزی بیکری کے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی؟ ایک گرم کپ مالا کو تھمایا اور دوسرا لیے مالا کے زینے پر دوسری طرف آ بیٹھا۔ وہ دونوں ایک ہی زینے پر مخالف دیواروں سے ٹیک لگائے یوں بیٹھے تھے کہ درمیان میں 7-8 فٹ کا رنگین فاصلہ تھا۔ سوزین کچھ غلط کرنے جا رہی تھی، مگر تم نے بھی ٹھیک نہیں کیا۔ تم اپنے بھائی کو کھو دو گے ماہر۔ میں اسے پہلے ہی کھو چکا ہوں۔ وہ بچا رہا ہوں جو بچا سکتا ہوں۔ اوپر سے 2 چینی کدو کھال کے سیاح تیز قدموں سے اترتے نیچے آئے اور ان کے درمیانی خلا کو کاٹتے ہوئے گزر گئے۔ تم کسی دوسرے طریقے سے بھی بیکری کو بچا سکتے تھے، وہ تمہارے نام تھی۔ مجھے درمیان میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میں بیربل میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ مالا اپنی آواز سے جھلکتی پریشانی نہیں چھپا سکی۔ ہر بات میں میرا کوئی چھپا ہوا ایجنڈا نہیں ہوتا مالا، میں تمہیں واقعی یہ بیکری دینا چاہتا تھا، یہ تمہارا خواب تھا، اور تمہاری وجہ سے میری بیکری کا خواب چکنا چور ہوا، وغیرہ وغیرہ والی جسٹیفیکیشن مت دو۔ تمہیں معلوم ہے میں یہ بات نہیں مانوں گی۔ پھر گرم ہونٹوں سے کپ لگایا، تازہ کافی، چینی اور دودھ کا مناسب توازن، بلد کی رنگین خوشبو اور بارش سے پہلے کا موسم۔ اس کی خفگی جیسے خود بخود ہلکی ہونے لگی۔ اگر تم یہ رکھ لو گی تو مجھے خوشی ہوگی، ماہر نے کہنے کے بعد گھونٹ بھرا مسکراہٹ سمٹی، ماتھے پر لکیریں ابھریں۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں کافی پسند نہیں آئی۔
اس نے پہلے ہی ٹوک دیا۔ ایک تو اس کے کافی سنوبز والے تاثرات وہ الفاظ میں ڈھلنے سے پہلے ہی پہچان جاتی تھی۔ ماہر فرید اس وقت کشمالہ کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے اس نے بدقت اس کافی کی شان میں بہت کچھ کہنے سے خود کو روکا۔ بینز اچھی کوالٹی کے نہیں تھے، نہ ہی ان کا روسٹ اس معیار کے مطابق تھا۔ وہ متوقع بارش کے باعث زیادہ دور نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے اس کیفے پہ سمجھوتا کر لیا، لیکن آئندہ وہ یہاں سے کافی نہیں لے گا۔ اس نے ذہن میں اس کیفے کو ان تمام کیفیز کی لسٹ میں ڈال دیا جنہیں وہ کینسل کرتا آیا تھا۔ تم نے بیربل کو بتایا ہے اس بارے میں؟ ابھی نہیں۔ وہ گردن اٹھائے لالٹین دیکھ رہا تھا جو ہوا سے جھولنے لگا تھا۔ ماہر نے سرمئی کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے۔ وہ زیادہ دیر یہاں نہیں بیٹھ سکیں گے، وہ جانتا تھا۔ وہ مجھے ایک ولن سمجھے گا۔ میں نے پہلے اس کے اپارٹمنٹ پہ قبضہ کیا، پھر اس کی بیکری پہ۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے؟ تم سوزی کے بگس میں بھول رہے ہو کہ وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے جو اس عمل سے ہرٹ ہوگا۔ اب تو جو ہو گیا، جو ہونا تھا۔ اس نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ مالا آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے چند لمحے اسے دیکھے گئی۔ یعنی تم سوزین کے ارادے کو ناکام کرنے کے لیے مجھے استعمال کر ہی چکے ہو، تو اب ہر جگہ یہی کہو گے کہ بیکری تو میں نے مالا کو دے دی ہے۔ بالکل۔ وہ ڈٹھائی سے مسکرایا۔ کپ اب زینے پر رکھ دیا تھا۔ اوکے۔ وہ کچھ دیر بعد سوچ کے بولی تھی۔ اوکے کیا؟ میں بیکری کو رکھنے پہ تیار ہوں۔ اب کے ماہر نے غور سے اسے دیکھا۔ واقعی؟ اگر میں نے نہ رکھی تو تم کسی اور کو بیچ دو گے۔ بیربل کے سامنے بری میں بن چکی ہوں، اس لیے ٹھیک ہے، جب تک میں یہاں ہوں اس بیکری کا خیال رکھوں گی جیسے اسے آن کرتی ہوں۔ کچھ تھا جو ماہر کے دل میں چبھ گیا۔ جب تک تم یہاں ہو؟ ہاں، ہماری ڈیل ہوئی تھی نا، 2 ماہ کی۔ مالا نے کلاہی پر بندی اسمارٹ واچ دیکھی۔ اور 2 ماہ مکمل ہونے میں چند دن ہی رہ گئے ہیں، اس کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ رکی اور اضافہ کیا، بدر کو لے کر، جیسے وہ ماہر سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ تب تک اسے بدر مل جائے گا۔ آسمان پہ بادل زور سے گرجے، لیکن ماہر نے گردن نہیں اٹھائی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، حقیقت اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ تم کیا واقعی چلی جاؤ گی؟ ظاہر ہے ماہر، یہی طے ہوا تھا۔ میں جانے سے پہلے بیکری تمہیں واپس کر دوں گی۔ یہ فائل تم رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مالا نے کھڑے ہوتے ہوئے فائل اس کی جانب بڑھائی۔ وہ اپنا کپ اٹھائے، دھیرے سے اٹھا اور دوسری طرف سے فائل تھام لی۔ ایک دم سے بلد کی سیڑھیاں اور وہ تمام عمارتیں بے رنگ ہو گئی تھیں، سیاہ سفید، سرمئی، پھیکی، اس کے اپارٹمنٹ کے جیسی، مالا کے پودوں کے آنے سے پہلی والی کیف کی عمارت کے جیسی۔ یہ طے تھا کہ وہ چلی جائے گی، اور یہ بھی طے تھا کہ وہ اپنی زندگی مزید پیچیدہ بنا دے گا۔ جب سے اب طے تھا تو حیرت کس بات کی تھی، ملال کیسا؟ تمہیں یاد ہے نا، تم نے قرمزی عمارت کے لیے آرٹ ورک بنانا تھا؟ وہ دونوں زینے ساتھ ساتھ اتر رہے تھے۔ وہ ہر اس وجہ کو یاد کر رہا تھا جس سے وہ اس کو اس شہر میں روک سکے۔ میں اس پر کام کر رہی ہوں۔ مجھے دکھائی نہیں دے رہا؟ آرٹسٹ اگر خاموشی سے بیٹھا ہو تب بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ رائٹرز کے بارے میں کہتے ہیں۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ ماہر نے گلی میں قدم رکھتے ہی ٹریش کین میں اپنا بھرا ہوا کپ خاموشی سے گرا دیا۔ ٹریش کین کے دہانے پر 2 بلیاں ڈٹھائی سے کھڑی تھیں، انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے بھی نہ ہلیں۔ رائٹر سے یاد آیا، زیاد ملا تھا مجھے۔ کشمالہ چونک کے اس کی طرف گھومی۔ زیاد؟ کیوں؟ کہاں؟ خطرے کی گھنٹی دور کہیں بجنے لگی تھی۔ وہ میرا تعاقب کر رہا تھا۔ ایک جگہ بالآخر سامنے آیا اور اس نے مجھے وہ دھمکی یاد کروائی جو اس نے کئی سال پہلے مجھے دی تھی، مجھے قتل کرنے کی دھمکی۔ وہ زخمی سا مسکرایا، اس مسکراہٹ میں بے پرواہی بھی تھی۔ مگر وہ اس دن مجھے ملا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بدل گیا ہے۔ زیاد نہیں بدلے گا مالا۔ کشمالہ نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ وہ رو رہا تھا۔ مجھے لگا وہ واقعی، شاید کوئی ایک امید۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیا تمہیں یقین نہیں آیا؟ ماہر نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ نہیں، آف کورس مجھے تمہارے یقین ہے، میں بس حیران ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم زیاد کو جاننے کے باوجود اس کے ایول پن کی انتہا پہ یقین نہیں کرتی۔ تمہیں لگتا ہے وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھے گا، لیکن یاد رکھنا وہ ہمیشہ تمہیں غلط ثابت کرے گا۔ فی الحال تو تم غلط ثابت ہوئی ہو آلیان کے معاملے میں۔ پہلے تم اس کی موجودگی سے انکاری تھے، اور اب بھی تم اس پہ فوکس نہیں کر رہے۔ ماہر کی بات اسے زور سے لگی تھی۔ زیاد کی حد کیا ہو سکتی تھی؟ مالک فرید اسے باور کروا چکے تھے، اسی لیے موضوع بدل دیا۔ تم نے آلیان کی ماں کو اس کے بارے میں کیوں بتایا؟
وہ دونوں گلی میں آگے بڑھتے جا رہے تھے اور اوپر بادلوں کا رنگ گہرا ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل مجھے ستا رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اسے ستایا جائے، ڈیفینسو کی بجائے اوفینسو ہو کے کھیلا جائے۔ اور وہ تمہیں کس طرح ستا رہا تھا؟ میں پہلے ہی بتا چکی کہ وہ میرا راز نہیں تھا، نہ میں نے اسے بنا تصدیق کے کسی کو بتا سکتی ہوں۔ وہ مالک صاحب کی بات ان کو بتا دی۔ قصہ ختم۔ پھر رک کے غور سے ماہر کو دیکھا۔ اور تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مالک صاحب سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھو گے۔ ماہر فرید نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ جامنی فائل ایک ہاتھ میں تھی۔ وعدہ، میں مالک سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ خوش؟ مالا نے اطمینان سے سر کو جنبش دی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ تمہیں سوزین کو کنفرنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ابھی تک جیسے بیکری والے معاملے پہ ناخوش تھی۔ بہت وقت لگا رہی تھی میری خوش آمدوں میں، میرے ساتھ اچھا تعلق استوار کرنے میں۔ میں چاہتا تھا حالات فاسٹ فارورڈ ہو جائیں، وہ جلدی خود کو ایکسپوز کر دے۔ تمہارے اس عمل سے بیربل تم سے مزید بد دل ہو جائے گا۔ میرے اس عمل سے سوزین خود کو ایکسپوز کرے گی۔ وہ دونوں گول پتھروں والی گلی میں آگے بڑھتے جا رہے تھے اور ماہر کی آواز مدھم ہو رہی تھی۔ نیلے کوٹ میں ملبوس سوزین تیز تیز قدموں سے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں میں پانی۔ لوگ شادی کے بعد نہیں بدلتے، وہ جو ہوتے ہیں مزید وہی بنتے جاتے ہیں۔ اس نے بیربل سے شادی صرف اس کی دولت کے لیے کی ہے، اسے وہ ساری دولت چاہیے، کمپنی میں حصہ بھی، بیکری بھی۔ سوزی نے ڈرائیو کرتے ہوئے چہرہ دائیں جانب موڑا۔ سڑک کنارے بیکری کی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ بلائنڈز بند تھے اور دروازے پہ کلوزڈ کا سائن لگا تھا۔ آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں اور پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ جس چیز کو ہم اپنی طاقت بناتے ہیں اسی کے چاہنے والے ہماری طرف کھینچ کے آتے ہیں۔ بیربل نے اپنی شخصیت کو ہمیشہ پیسے سے سجایا ہے۔ اس کی طرف جو بھی کھینچے گا وہ امارات کا چاہنے والا ہوگا، اور میں سوزی کو جانتا ہوں، ایسی لڑکی نہیں ہے جو بیربل کی کسی دوسری خوبی کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئی ہو۔ سوزین دھار سے دروازہ کھول کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ بیربل بیڈ کے کنارے لیٹا موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ چونک کے اسے دیکھا جس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ چونکہ وہ دولت کے لیے آئی ہے اس لیے وہ جلدی جلدی نقب لگانے کی کوشش کرے گی۔ میرے اس عمل نے چیزوں کو فاسٹ فارورڈ کیا ہے تاکہ ان کا ہنی مون فیز ختم ہو اور حقیقت سامنے آئے۔ بیربل بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا اور سوزین ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی کانوں سے نوچ کے ایئرنگز اتار رہی تھی، ساتھ ہی ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ کچھ تیز تیز کہہ رہی تھی۔ اس کا پہلا قدم تھا مجھے شیشے میں اتارنا تاکہ بیربل اس سے خوش ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکی۔ اب وہ اپنا پینترا بدلے گی اور بیربل کو میرے خلاف کرے گی۔ میں نے صرف اسے اپنے خلاف بولنے کی وجہ تھمائی ہے۔ وہ اب سٹول پر بیٹھی بیربل کی طرف رخ کیے بھیگے سرخ چہرے کے ساتھ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ سنگھار میں اس کے آئینے میں بیربل کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ ٹاکسک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے پارٹنر کے سامنے اس کے قریبی چاہنے والوں کے خلاف باتیں کرتی ہیں، اور کمزور مرد وہ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو چپ چاپ سنتے ہیں۔ اب یہ بیربل کا امتحان ہے، اسی لیے میں نے تمہیں کہا نا، میں اسے پہلے ہی کھو چکا ہوں۔ جو بچا سکتا تھا وہ بچا رہا ہوں۔ بیربل خاموشی سے سنتا، ایک ہاتھ سے کن پٹی سہلا رہا تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ لائبریری میں مقدس خاموشی پھیلی تھی۔ میزوں پر جگہ جگہ سبز روشنی والے لیمپس جلے تھے۔ چند نوجوان کتابیں کھولے ان میں غرق دکھائی دیتے تھے جیسے کوئی گروپ اسٹڈی چل رہی ہو۔ ایسے میں آلیان اپنی مخصوص میز پہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا اسکرین کو بیزاری سے اوپر سکرول کر رہا تھا۔ ہوڈی کی ٹوپی سر پر ڈال رکھی تھی جس سے سنہرے بال جھلکتے تھے اور ماتھے پہ اکتاہٹ بھرے بل تھے۔ دفتر میں چونکا اسکرین پہ نیا پیغام ابھرا تھا۔ آلیان نے رک کے پڑھا، پھر کن پٹی کی رگیں تن گئیں۔ مجھے کشماؤ نے بتایا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، کیا یہ درست ہے؟ میں استنبول میں ہوں اور تم سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے جواب دو۔ کبیرہ سعدان کا میسج اسکرین پر چمک رہا تھا۔ اس نے ضبط سے مٹھی بھینچ لی، چند گہرے سانس لے کے خود کو جیسے ٹھنڈا کیا، پھر موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملا کے کان سے لگایا۔ نگاہیں ایک پل کے لیے بھی اسکرین سے نہیں ہٹی تھیں۔ ہیلو، کیا کہا تم نے کبیرہ سے میرے بارے میں؟ وہ دبا دبا سا گھرایا۔ یہی کہ تم ان کے بیٹے ہو، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تم سرکار کے نام سے اس فیلڈ میں بہت مشہور ہو۔ کیا انہوں نے تمہیں تلاش کر لیا؟ وہ خوشگوار حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی، وہ بھی تو اس انڈسٹری کی بہت پرانی کلائنٹ ہیں۔ دنیا کتنی چھوٹی ہے مائی ڈیئر کزن۔ وہ جیسے محظوظ ہو رہی تھی۔ چند لمحے لائن پہ صرف آلیان کے سانس لینے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ وہ میری ماں نہیں ہے، میری ماں نگینا تھی جو مر چکی ہے۔ نگینا تمہاری ماں نہیں تھی، وہ ماں سے ان کے بچے چھیننے والی عورت تھی۔ مالا ٹھہری۔
ویسے کیا کرتی تھی وہ ان بچوں کا؟ مجھے آج تک اس بات کا جواب نہیں ملا۔ تم مجھ سے سوال پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں ہو مالا۔ آریان کی ٹون بدل گئی۔ اس عورت کو بتاؤ کہ تم نے اسے جھوٹ بولا ہے اور اس کو میرے پیچھے سے ہٹاؤ، ورنہ کیا میرے بیٹے کو مار دو گے جس کو کہیں ماں سے سنبھال کے بیٹھے ہو؟ آریان چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر جب بولا تو اس کی آواز قدرے پرسکون تھی۔ صرف تمہارا بیٹا تمہاری کمزوری نہیں ہے۔ اگر تم گھبیرہ کو فون کر سکتی ہو تو میں بھی پاکستان بہت سے لوگوں کا کال گھما سکتا ہوں۔ تمہارے رشتہ دار اور خاندان والے پہلے ہی تمہارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کیونکہ تم ایک مغربی ملک میں اکیلی رہتی ہو۔ کشمالہ اپارٹمنٹ کے اوپن کچن میں فریج کے سامنے کھڑی کچھ نکال رہی تھی، فون کان سے لگا رکھا تھا۔ آریان کے ان الفاظ پہ وہ بالکل منجمد ہو گئی۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی گھر آئی تھی، ماہر اسے ڈراپ کر کے اپنے اپارٹمنٹ میں چلا گیا تھا۔ سوچو، اگر میں تمہارے خاندان میں یہ مشہور کر دوں کہ تم ماہر کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہو تو تمہاری ریپوٹیشن کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ وہ شاید مسکرا رہا تھا۔ مالا نے زور سے جمے ہوئے مٹروں کا پیکٹ کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھا۔ اور کوئی تمہاری بات پہ یقین کیوں کرے گا آلیان؟ صرف بات؟ میں ثبوت بھیجوں گا نا۔ تمہاری اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں جاتے ہوئے کوئی تصویر، ماہر کے ساتھ کسی ریستوران میں تمہاری تصویر۔ سوچو، میں اگر یہ سوشل میڈیا پہ ڈال دوں، تھوڑی بہت تو مشہور ہو تم، ایک آدھ اسکینڈل تو بن ہی جائے گا جب دنیا کو معلوم ہوگا کہ تم اور ماہر ایک چھت تلے رہتے ہو۔ کیا سوچیں گے وہ تمہارے بارے میں؟ کشمالہ کا ہاتھ جمے ہوئے پیکٹ پہ تھا، وہیں ٹھہر گیا۔ وہ چونکی تھی۔ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو آلیان؟ کیا مطلب؟ یہی کہ میں اس کے ساتھ ایک چھت تلے رہتی ہوں۔ یہ جان کے تم نے میرے بارے میں کیا سوچا تھا؟ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، جیسے یہ سوال غیر متوقع تھا، پھر کندھے اچکا دیے۔ تم نے مجھے مایوس کیا ہے مالا۔ اتنا عرصہ ماہر فرید سے دشمنی نبھائی اور پھر اس کے ساتھ اسی کے گھر میں رہنا قبول کر لیا۔ خیر، میرا اپروول تمہیں نہیں چاہیے، لیکن تمہارے خاندان والے، چار سدھا کے گاؤں والے، سب کیا کہیں گے؟ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ خاندان والے کبیرہ بیگم کے کھوئے ہوئے بیٹے کی ملنے کی خبر پر زیادہ فوکس کریں گے، اس لیے جو کہنا ہے کہہ دو۔ مالا کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس نے کال کاٹ کے موبائل نیچے کیا اور مسکرا کے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ وہ ماہر کے اپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہتی تھی، وہ ساتھ والے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ دونوں کی چھت مختلف تھی، لیکن آلیان کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ آلیان کے جاسوسی نیٹ ورک میں بھی جھول تھا۔ اس کے جنات یا اس کے انسان، وہ سب کچھ نہیں جانتے تھے۔ کوئی کتنا ہی بڑا سرکار کیوں نہ بن جائے، وہ سب کچھ نہیں جان سکتا تھا۔ اور بالآخر کشمالہ مبین کے ہاتھوں میں اس کی کمزوری آ گئی تھی۔ مالا کی آلیان سے گفتگو سے پہلے ماہر نے اسے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے اتارا تھا۔ وہ اتر کے اوپر چلی گئی اور وہ کار میں کچھ دیر بیٹھا، چند ضروری کالز کرتا رہا، پھر فرنٹ سیٹ پر رکھی جامنی فائل اٹھائی اور خود بھی اندر چلا آیا۔ مطلوبہ فلور کی راہداری زرد لیمپ سے روشن تھی اور ماہر کے اپارٹمنٹ کے سامنے گارڈ مستعد کھڑا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے، دوسرے ہاتھ میں فائل تھامے لفٹ سے باہر نکلا اور اپارٹمنٹ کی جانب آیا۔ وہ آج مجھے ملا ہے، زیاد سلطان دھمکی دے رہا تھا۔ میں پولیس کی ایک کار کو تمہارے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا کر دیتا ہوں، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ چنگیز کی حسب توقع اس سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، میرے گارڈز بھی موجود ہیں۔ اس نے گارڈ کو سر کے خم سے سلام کیا اور دروازے کے کی پیڈ پہ کوڈ پنچ کرنے لگا۔ بپ بپ سنائی دی اور پھر دروازہ کھلنے کی کلک۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، ہلال کی ہے اور مالا کی۔ ایک نظر ساتھ والے اپارٹمنٹ کے بند دروازے پہ ڈالی۔ کیا تم یہ چیک کر سکتے ہو کہ زیاد واقعی ہی اس ملک میں کسی سرکاری اسائنمنٹ پہ آیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے ہینڈلر سے بات کی جا سکتی ہے، صرف وہی اس کو باز رکھ سکتے ہیں۔ یہ چیک کرنا مشکل ہوگا، ناممکن نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ رابطہ منقطع ہوا تو ماہر اندر داخل ہوا۔ جوتے اتارے، اپارٹمنٹ میں سناٹا تھا، البتہ وہ جانتا تھا آگے کس قسم کا منظر اس کا منتظر ہوگا۔ سرمئی کوٹ اتار کے تہہ کر کے بازو پر ڈالا، ایسے کہ جامنی فائل اس کے اندر چھپ گئی، پھر آگے آیا۔ لاؤنج کی ساری بتیاں روشن تھیں اور سیاہ صوفے پر بیربل اور سوزین بیٹھے اسے آتے دیکھ رہے ہیں۔ سوزین کا چہرہ اب سرخ نہیں تھا، بلکہ وہ چپتی نظروں سے اس کے استقبال میں بیٹھی تھی، بیربل کے ساتھ۔ بیربل کا چہرہ سوزی سے مختلف تھا۔ اس کی نگاہیں ماہر سے ملیں تو وہ دیکھ سکتا تھا کہ ان میں کچھ ٹوٹا ہوا تھا، چھن سے جو ٹوٹے کوئی سپنا۔ کیا تم لوگ ڈنر کے لیے میرا انتظار کر رہے ہو؟
میں کھانا کھا کے آیا ہوں۔ اور کمرے کی طرف جانے لگا جب آپ ہم سے بات کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ ٹھہر گیا، سینے پر بازو لپیٹے وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے گھور رہی تھی۔ بیربل بھی زخمی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماہر نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور واپس آیا، ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور کوٹ ساتھ رکھ دیا ایسے کہ فائل اس کے اندر ڈھکی رہی۔ تم نے بیکری بیچ دی؟ بیربل کی ملامت بھری نظریں اس پہ جمی تھیں۔ ماہر نے آسبات میں سر ہلایا۔ میری چیز تھی، بیچ دی، کوئی پرابلم ہے کیا؟ سوزی نے مٹھی میں صوفے کی مخمل کو بھینچا اور ہونٹ کھولے ہی تھے کہ بیربل نے اس کی مٹھی پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھ سے پوچھا بھی نہیں؟ تم نے شادی سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا۔ لیونگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ تم نے شادی کر کے مجھے اطلاع دی تھی کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ تھا اور تم اس کو لینے میں با اختیار تھے۔ ایسی ہی بیکری میری ملکیت تھی۔ سینے پہ انگلی سے دستک دی۔ اسے بیچنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ بیربل کی آنکھوں میں کرچیاں ابھریں۔ ہر چیز تمہاری ہی ہوتی ہے ماہر، کمپنی بھی، شیئرز بھی، میرے باپ کی محبت بھی، لیکن کیا میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ مجھ سے مشورہ کیا جاتا؟ ماہر نے نامحسوس انداز میں ہاتھ طے شدہ کوٹ پر رکھ دیا۔ چہرے کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہر چیز تمہیں تمہارے وقت پر مل گئی تھی۔ رہی بیکری تو اگر تمہیں یاد ہوتا تو اس میں انویسٹمنٹ میں نے ہی کی تھی، اس کے خسارے کئی دفعہ میں نے برداشت کیے، اس کا پروفٹ میں نے کبھی وصول نہیں کیا۔ بہت سال تمہارے کہے یا بنا کہے میں تمہیں پیسے دیتا رہا جس کا میں نے کبھی حساب نہیں مانگا۔ آج اگر مجھے ضرورت تھی اور میں نے وہ بیکری بیچ دی جو میری ہی ملکیت تھی، جس کے تمام سٹاف کو تم فائر کر چکے تھے، جس کو چلانے میں تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، جو کئی دن سے خالی پڑی تھی، تو کیا تم اس بات پہ مجھ سے خفا ہوگے؟ مشورہ؟ ماہر، مشورہ بھی نہیں کیا تم نے مجھ سے۔ بیربل کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا اور پلکیں گیلی۔ کیا تم انکار کر دیتے؟ بیربل نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں جانتا ہوں تم نے یہ کیوں کیا ہے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت۔ تم نے یہ پیسوں کے لیے نہیں کیا، میں شبنم سے پوچھ چکا ہوں۔ ماہر کا ہاتھ طے شدہ کوٹ پہ دباؤ دیے ہوئے تھا جب بیربل بولا، تم نے بیکری مالا کے نام کی ہے، گفٹ۔ گھوٹ پر رکھا ماہر کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ سوزین کو سمجھنے میں چند لمحے لگے اور پھر اس کی آنکھوں میں جیسے انگارے اتر آئے۔ آپ کیسے؟ اتنی پرائم لوکیشن کسی کو گفٹ؟ میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں۔ ماہر نے تنبیہاً ہاتھ اٹھایا۔ حالانکہ اپنے بھائی سے آپ کو پہلے بات کرنی چاہیے تھی۔ اب وہ پیچھے ہو کے بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور بازو سینے پر لپیٹ لی۔ اس کی نگاہیں اب تک ایک بھائی سے دوسرے بھائی تک ٹینس بال کی طرح سفر کر رہی تھی۔ میں مالا کا مقروض تھا، اس کی بیٹی کا خواب میری وجہ سے چکنا چور ہوا تھا۔ کم سے کم میں اس کے لیے یہی کر سکتا تھا اور تم اسے بند کر چکے تھے۔ بات یہ نہیں ہے کہ میری بیکری فلاپ تھی یا میں سارے عملے کو فائر کر چکا تھا۔ بات یہ ہے ماہر کہ تم مجھ سے پوچھ سکتے تھے، مجھے بتا سکتے تھے۔ اس نے ساتھ بیٹھی بیوی کی طرف اشارہ کیا۔ سوزی سے وعدہ کر لیا تھا وہ عمارت اسے دینے کا۔ یعنی تم بیکری چلانے میں مزید انٹرسٹڈ نہیں تھے؟ گڈ۔ بیربل لب بینچی اسے دیکھے گیا۔ میں اس خوش فہمی میں تھا کہ تم کبھی بھی اپنی انویسٹمنٹ نہیں مانگو گے، لیکن نہیں ماہر بے کو سارے حساب یاد ہیں۔ تم ہمیشہ کہتے ہو کہ فلاں اور فلاں میری دولت کے پیچھے۔ اس واقعے کے بعد میں کیا سوچوں گا کہ اصل میں کون میری دولت کے پیچھے ہے؟ ماہر کے ماتھے پر بل پڑے، ہونٹ کھولے کچھ سخت کہنے کے لیے، پھر نگاہ سوزی پر پڑی۔ وہ زیر لب مسکرا رہی تھی، باری باری ان دونوں کو دیکھتے ہوئے جو آمنے سامنے تھے۔ ماہر نے گہری سانس لی، بہت کچھ اپنے اندر دھکیلا، پھر ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، طے شدہ کوٹ اٹھایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جو چیز میرے نام پہ ہے اسے بیچنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ البتہ میری بہت ساری پراپرٹی تمہارے نام ہے، یقیناً تمہاری وکیل سوری بیوی نے اب تک تمہیں آگاہ کر دیا ہوگا۔ تم جب چاہو اس میں سے کچھ بھی بیچ کے سوزی کو دے سکتے ہو، کیونکہ سوزی کو مہنگے تحفے پسند ہیں۔ گڈ نائٹ۔ ماہر، وہ خفگی سے بولا تھا، لیکن ماہر کوٹ اور فائل لی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دروازہ بند ہوتی سوزین اس کی طرف گھومی۔ تمہارے بھائی نے صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے اتنی قیمتی جگہ اس پرانی محبوبہ کو گفٹ کر دی۔ وہ جگہ تمہاری تھی بیربل، کاغذات میں بے شک اس کا نام ہو، لیکن اتنے برس اس پہ محنت تم نے کی تھی، پھر وہ کیسے؟ وہ دھیمی آواز میں تیز رفتاری سے بولی جا رہی تھی اور بیربل ٹیک لگائے بیٹھا خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ اس صبح وہ اپنا ایک پارسل وصول کرنے بلڈنگ
اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لابی تک آئی تھی جب مرمری دیوار میں نصب لفٹس میں سے ایک کے دروازے کھلے۔ اندر سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کے کشمالہ کے قدم وہیں جم گئے، پھر وہ تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ بیربل فرید اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ گریبان میں اٹکے سن گلاسز اتار کے کھولتا ہوا وہ دوسرے ہاتھ سے موبائل دیکھتا داخلی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ بیربل سنو، رکو۔ اوین اس کے سامنے آئی تو وہ چونک کے رکا۔ پھر مالا کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ سن گلاسز آنکھوں پر لگا کے تاثرات چھپا لے، لیکن وہ ان تاثرات کو دیکھ چکی تھی۔ بیربل پلیز میری بات سنو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بیربل نے جواب نہیں دیا، وہ داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کیا ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ بیربل جواب دیے بنا چلتا گیا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ لابی کے وسط میں کھڑی زور سے بولی تھی۔ چند گردنیں اس کی طرف مڑیں، تعجبی نظریں اٹھیں۔ بیربل بھی رک گیا، پلٹ کے اسے دیکھا، پھر سن گلاسز اتاری تو چہرہ سنجیدہ تھا۔ قدم قدم چلتا واپس اس کے قریب آیا۔ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے مالا، میں جانتا ہوں۔ ہم سب مہرے ہیں ماہر بے کی شطرنج کی بساط کے، وہ جس کو جب چاہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے۔ ایسی بات نہیں ہے بھی، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے لیے پروٹیکٹیو ہے۔ بیربل کے چہرے پہ استزاحیہ مسکراہٹ ابھری۔ نفی میں سر ہلایا۔ ماہر بے کو صرف ایک چیز سے محبت ہے، پیسے سے۔ اب تم ایگزیجریٹ کر رہے ہو۔ مانا کہ تمہیں اس کے فیصلے سے دکھ پہنچے، تمہاری جگہ میں بھی ہوتی تو مجھے بھی پہنچتا، بلکہ میں تو تھی۔ یاد ہے اوشن کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور مجھے یہ بھی یاد ہے مالا کہ میں نے کئی برس پہلے تمہیں یہ پیشکش کی تھی کہ تم میرے ساتھ چلو اور ہم اس بیکری کو مل کے چلائیں۔ میں واقعی تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، لیکن اس طرح نہیں۔ اس نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ اس طرح نہیں۔ میں جو کچھ بھی کہہ لوں، تمہاری بدگمانی ابھی دور نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تمہاری نظر میں ویلن ہوں، لیکن اتنا سن لو کہ میں نے وہ بیکری قبول نہیں کی۔ میں نے ماہر سے اس کی فائل بھی نہیں لی۔ میں جلد ہی ابدیر تم لوگوں کی زندگی سے نکل جاؤں گی، لیکن اگر میں اس کو نہ لیتی تو ماہر شاید کسی اور کو بیچ دیتا۔ جب تک میں یہاں ہوں میں کسی امانت کی طرح اس کا خیال رکھوں گی اور جانے سے پہلے تمہارے حوالے کروں گی اسے۔ یہ بیکری تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہے گی، چاہے کاغذات میں ماہر کا نام ہو یا مالا کا۔ بیربل کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا۔ اس نے سن گلاسز واپس آنکھوں پر لگائے۔ مجھے بیکری میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مالا، یہ تمہیں مبارک ہو۔ ماہر صرف تمہارے لیے پوزیسو ہے، وہ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے۔ ماہر کے بارے میں مجھ سے بات مت کرو، وہ درشتی سے کہتا آگے بڑھا۔ مالا نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا۔ بہت سا فاصلہ تھا جو ان کے درمیان آ گیا تھا۔ اف ماہر اف۔ اگلے 2 دن بیربل کی ماہر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ دونوں ایسے اوقات میں گھر آتے تھے جب دوسرا موجود نہ ہوتا یا کم از کم سامنے نہ ہوتا۔ ہلال زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہی۔ فیضی ہانم الگ سہمی ہوئی تھیں۔ گھر کے ماحول میں مسلسل ایک تناؤ کی کیفیت تھی۔ صرف ایک سوزی تھی جو ریلیکسی کھا پی رہی تھی، ٹی وی دیکھ رہی تھی یا باہر گھوم پھر رہی تھی۔ اس کے اوپر سے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ اب اسے کسی قسم کا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اب وہ کھل کے کھیل سکتی تھی۔ ماہر سے بیربل کی ملاقات تیسرے دن ہسپتال میں ہوئی۔ عبدالمالک فرید کا کلینکل ٹرائل ایک پرائیویٹ سیٹ اپ میں ہو رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر جدید آلات سے لیس ہسپتال تھا، جس کی عمارت میں جگہ جگہ دیوار گھیر شیشے استعمال کیے گئے تھے۔ جس ہال میں مالک فرید کو رکھا گیا تھا، اس کی شیشے کی دیوار ایک زین سے سن روم میں کھلتی تھی۔ یہ اوپن ٹو اسکائی سن روم تھا۔ اس کی چھت شیشے کی تھی اور اس میں بہت سے پودے رکھے گئے تھے۔ جگہ جگہ کین کے آرام دہ کاؤچ رکھے تھے، جن پر مریضوں کے اٹینڈنٹ اور فیملیز بیٹھ کے شیشے کی دیوار کے پار اپنے مریض کو دیکھ سکتے تھے۔ ماہر اور بیربل 2 کرسیوں پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، سامنے شیشے کی دیوار کے پار قطار میں بیٹھے دکھائی دیتے تھے۔ ہر بیڈ پر ایک مریض لیٹا تھا اور اس کو نالیوں کے ذریعے آئے ہوئے بیگ میں پانی کی طرح شفاف رنگ کی دوا لگی تھی۔ مالک فرید اینک آنکھوں پہ جمائے موبائل دیکھ رہے تھے، ان کی طرف متوجہ نہیں تھے، یا شاید جان بوجھ کے انہیں دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ماہر نے چہرہ گھما کے اسے دیکھا۔ چھوٹے گھنگریالے بالوں والا بیربل آنکھوں پہ سن گلاسز جمائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ابھی بتاؤ گے یا فیصلے پہ عمل کرنے کے بعد؟ بیربل نے چشمہ اتار کے نیچے رکھا، نگاہیں سامنے جمی رہیں۔ میں سوزین کی لا فرم میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں۔ ماہر کے آبروز تعجب سے اٹھے۔ چند لمحے کے لیے وہ کچھ بول نہ سکا۔ اور اس کے لیے میں اپنی کچھ پراپرٹی بیچنے لگا ہوں۔ کیا تمہیں یہ یاد ہے کہ تم کبھی کسی لا اسکول نہیں گئے؟ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے میرا وکیل ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں انویسٹمنٹ کروں گا، ہم چند اچھے لائرز ہائر کریں گے اور باقی معاملات سوزین دیکھے گی، ہم مل کے لا فرم کو چلائیں گے۔
ماہر فرید نے بہت ضبط سے بظاہر سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ یہ اس شہر کی پہلی لاء فرم ہوگی جس کا مالک وکیل نہیں ہوگا۔ میں اپنا ریسرچ کر چکا ہوں، بہت سی لاء فرمز کے مالک وکیل نہیں ہوتے۔ یہ ریسرچ تمہاری بیوی نے لکھا ہوگا یقیناً۔ بیربل نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلے میں سمجھا تھا کہ تم میرے اور اس کے رشتے کو قبول کرنے میں وقت لوگے، لیکن نہیں، تم وقت لینا ہی نہیں چاہتے۔ تم اس رشتے کو سبوتاژ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہو گے کیونکہ تم ایک کنٹرول فریک ہو، ماہر، اور تمہیں میرا انڈیپینڈنٹ ہونا اور تمہارے کنٹرول سے نکل جانا بے چین کر رہا ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی پہ فوکس کرو اور مجھے سوزین کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ میں کب کا تم لوگوں کو تمہارے حال پہ چھوڑ چکا ہوں، تمہاری جو مرضی تم کرو۔ مجھے پیپرز چاہئیں، اس کاٹیج کے جو تم نے میرے نام پہ لے رکھا ہے، میں اسے بیچنے لگا ہوں۔ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، بتا رہا تھا۔ ماہر نے شیشے کے پار مالک فرید کو دیکھتے ہوئے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ کل میرا وکیل پیپرز تمہارے حوالے کر دے گا۔ شوق سے بیچو اس گھر کو، بلکہ اپنے نام کی گئی ہر چیز کو۔ جب وہ تمہیں کنگال کر کے چھوڑ جائے تو میرے پاس آ جانا، میں یہی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فکر مت کرو، میں تمہارے پاس کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ وٹ ایور۔ وہ آگے بڑھ گیا اور شیشے کی دیوار کے قریب آ کھڑا ہوا جہاں زارا کھڑی تھی۔ اس کی نگاہیں عبدالمالک فرید پہ جمی تھی جو اب قدرے اکتاہٹ سے پہلو بدل رہے تھے۔ تکلیف کے آثار ہر مریض کے چہرے پہ تھے، چاہے اسے پلیسیبو لگ رہا تھا یا اصل دوا۔ بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ وہ قریب آئے تو زارا نے پوچھا۔ کندھوں پر شال لپیٹے وہ گلابی ہوتی ناک اور گیلی آنکھوں سے مالک فرید کو دیکھ رہی تھی۔ شال سے اس کے آدھے بال چھپ گئے تھے، میک اپ بھی نہیں کر رکھا تھا، وہ اداس تھی۔ ہم اپنی ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے زارا، تم دعا کرو، وہ نرمی سے بولا۔ زارا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحے وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے رہے۔ اسی پل ماہر کی کلائی پر بنتی گھڑی تھر تھرانے لگی۔ ماہر نے موبائل نکالا۔ گرین آئیز کالنگ۔ زارا کی نگاہ ابھی اسکرین پہ جھکی۔ ماہر، اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو کیا تم یہاں کچھ دیر رک سکتے ہو؟ فون 2 گھنٹوں کے بعد خاموش ہو گیا۔ اس نے چہرہ اٹھا کے زارا کو دیکھا۔ اصل میں کبھی بھی بابا کا علاج کا حصہ نہیں بنی تھی، تم ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہو۔ آج پہلی دفعہ میں ان کو یوں ایک دوا لگتے ہوئے تکلیف میں دیکھ رہی ہوں اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آنسو اس کی پلکوں پہ اٹکے تھے، انگلیاں بھی کسی قسم کی انگوٹھی سے خالی تھی۔ ایک گلٹ سا تھا جو ماہر کے دل کو بوجھل کرنے لگا۔ میں یہی ہوں، ڈونٹ وری۔ اس کی تسلی پہ زارا مسکرا دی اور سامنے دیکھنے لگی۔ کیا کچھ ارجنٹ ہے مالا؟ کال بیک کی بجائے اس کی انگلیاں میسج ٹائپ کرنے لگیں۔ چند لمحے بعد ہی جواب موصول ہوا تھا۔ نو، بائی مسٹیک۔ وہ چند لمحے مالا کے میسج کو دیکھے گیا۔ اگر کوئی اہم بات ہوتی تو وہ 2 گھنٹوں بعد کال نہ کاٹتی، شاید واقعی غلطی سے کال ہوئی ہو۔ صبح صبح وہ کہاں کال کر سکتی تھی؟ اس نے موبائل جیب میں ڈالیا، پھر دوبارہ سے تسلی آمیز انداز میں بولا، میں یہی ہوں، ڈونٹ وری۔ اب وہ دونوں خاموشی سے ساتھ ساتھ کھڑی دیوار کے پار دیکھ رہے تھے۔ پیچھے بیربل کرسی پر بیٹھا تھا اور ایک کونے میں عمار کھڑا تھا۔ سب کی نگاہیں مالک فرید کے چہرے پہ جمی تھیں۔ وہ مالک فرید جنہیں وہ بچپن سے شیئر کرتے آ رہے تھے، جن سے ان کا لو ہیٹ ریلیشن شپ ہمیشہ قائم رہا تھا، اور وہ سب جانتے تھے کہ اگر مالک فرید اس بیماری کا مقابلہ نہ کر سکے تو ان کا غم ان کی محبت سے بھر جائے گا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ گھنٹی کی مدھم کھنک، باریک مردانہ آواز، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ ایک طویل گلی تھی جس کے دونوں اطراف میں لیگوس کی طرح رنگ برنگی عمارتیں کھڑی تھیں، فیروزی، زرد، جامنی، سرخ، سبز۔ گلی ایک بند سرے پہ ختم ہوتی تھی۔ وہاں اینٹوں سے بنی ایک دیوار تھی، وہ دور سے اس دیوار کو دیکھ سکتی تھی۔ اس کے ساتھ بدر بیٹھا تھا، چھوٹا سا بچہ، سر گھٹنوں پہ رکھے۔ مالا نے قدم اٹھانے کی کوشش کی مگر قدم اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ اس نے حلق سے آواز نکالنے کی کوشش کی لیکن بہت زور لگانے کے باوجود وہ ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ کسی کی موجودگی کے احساس کے تحت اس نے گردن گھمائی۔ دوسری جانب بھی گلی ایک دیوار تک ختم ہو جاتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر گلی کے دونوں اطراف میں دیواریں ہیں تو اس میں کیسے داخل ہوئی؟ کیا وہ حقیقت تھی یا کیا وہ کسی خواب میں تھی؟ اور اگر وہ کوئی خواب ہے تو وہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے خواب کے اندر رہنا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ گھنٹیوں کی کھنک کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ گلی کا دوسرا سرا سنسان نہیں تھا، وہاں کوئی تھا۔ وہ اس جانب قدم بڑھانا چاہتی تھی لیکن وہ حرکت نہیں کر رہے تھے۔ دھندلا منظر واضح ہونے لگا۔ ایک فربہ عورت اپنی سبز آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، شال سر پر اوڑھے، بوڑھی کلائیوں میں سونے کے کنگن پہنے۔ اس کے حلق میں پانی جمع ہونے لگا۔ ماں؟ پلکیں بھیگنے لگیں۔
انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی بھوری آنکھوں میں کچھ تھا، ایک پریشانی، ایک فکر مندی بھرا تاثر۔ ماں؟ لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اس کے کندھے کے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ مالا نے گردن موڑی، دوسرے سرے پہ وہی بچہ تھا، سر گھٹنوں پر رکھے۔ ماں! اس نے کہنے کی کوشش کی لیکن الفاظ نکل نہیں رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک خواب تھا، لیکن اس خواب میں کچھ اور بھی تھا، کسی سوال کا جواب، ایک گھنٹی، ایک آواز۔ وہ ماں سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیوں پریشان تھی، اور وہ بچہ، وہ بدتر تھا، وہ اس کو ایسے کیوں دیکھ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کے وسط میں کھڑی تھی، وہ ان میں سے کسی کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتی تھی۔ بچے نے گھٹنے پر رکھا سر ابھی تک نہیں اٹھایا تھا، وہ ہر پل اس سے دور ہو رہا تھا، درمیان میں فاصلے بڑھتے جا رہے تھے اور رنگ برنگی عمارتیں اونچی ہوتی جا رہی تھیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ایک جھٹکے سے کشمالہ کی آنکھیں کھلیں، وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی، دائیں بائیں دیکھا۔ وہ کہاں تھی؟ اپنے کمرے میں۔ رات دیر تک جاگنے کے بعد صبح نہ جانے وہ کس وقت سوئی تھی، دن نکل آیا تھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے اپارٹمنٹ کی سفید دیواروں کو دیکھا۔ یہ اس کا بلد کا اپارٹمنٹ نہیں تھا، لیکن وہ عمارتیں جو اس نے خواب میں دیکھی تھی وہ بلد کی ہی تھیں، رنگ برنگی۔ اسے وہ عمارتیں کیوں دکھائی دیں؟ کیا اس لیے کہ اس روز وہ ماہر کے ساتھ وہاں گئی تھی، رنگین سیڑھیوں پہ؟ کیا اس لیے کہ چند ہفتے اس نے ان تمام عمارتوں کے درمیان گزارے تھے؟ اور ماں اس کے خواب میں کیوں تھیں؟ تمہاری ماں اور تمہاری ماں کی کہانی اب شروع ہوگی۔ برسوں پہلے ایک ہمسائے میں رہنے والی آنٹی کا فکرہ یاد آیا۔ ان گزشتہ ماہ و سال میں ماں سے اس کا ایک نیا تعلق بنا تھا۔ وہ خوابوں میں آتی تھیں، کسی مشکل سے پہلے، کسی خوشی سے پہلے وہ اسے وارن کر جاتی تھی، یا اسے وہ اچھی خبر سنا دیتی تھیں۔ کبھی وہ ان کے لیے صدقہ کرتی تو وہ اسے خوش دکھائی دیتی کہ جیسے انہیں اس کا بھیجا تحفہ مل گیا ہے، اور کبھی کسی مصیبت سے پہلے آتی تو اسے کوئی اشارہ دے جاتی، جیسے کوئی بڑا سمجھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایسی پریشان تو وہ کبھی نہیں دکھائی دی تھیں۔ وہ کیوں پریشان تھیں؟ اس کا سارا جسم پسینے سے تر تھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو وہ بہت عرصے بعد سنائی دی تھی۔ کیا ہلال اب بھی اپنی میوزک باکس کی چابی کو گھماتی تھی؟ وہ میوزک باکس کہاں گیا؟ سوال ہی سوال اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ شور اتنا زیادہ تھا کہ اس نے گھبرا کے فون اٹھایا۔ انگوٹھے نے خود بخود فون بک کھولی اور بنا سوچے سمجھے ماہر کو چھوا۔ 2 گھنٹیاں گئی تھی کہ اس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ دن پوری طرح روشن تھا، یہ ماہر کا مصروف وقت ہوتا تو اسے اس کو کال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ وہ چند منٹ فون ہاتھ میں لے دم سادے بیٹھی دیکھتی رہی۔ کبیرہ سعدان کے کئی میسیجز موصول ہوئے تھے، لیکن مالا نے ابھی ان کو نہیں کھولا۔ اسے ماہر کی کال کا انتظار تھا، جانتی تھی وہ کال بیک کرے گا، پھر وہ اسے کیا کہے گی کہ اسے ایک برا خواب آیا اور اس نے ڈر کے ماہر کو فون کر دیا۔ لیکن کیا وہ برا خواب تھا یا وہ اسے کچھ بتانا چاہ رہا تھا؟ کیا کچھ ارجنٹ ہے مالا؟ میسیج موصول ہوتے ہی اس کے کندھے ڈھلک گئے۔ وہ یقیناً اس کے کام کا وقت تھا، وہ کسی میٹنگ میں، کسی کنسٹرکشن کے معاملے میں مصروف کھڑے ہوگا، اور مالا ایسے ہی اس کا وقت ضائع کرے گی۔ وہ اس کا ہر مسئلہ نہیں حل کر سکتا تھا، جتنا کر چکا تھا وہ بہت تھا۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کرنے لگی، نہیں غلطی سے، اور فون بیزاری سے پلے ڈال دیا۔ ذہن ابھی تک خواب کے درمیان میں پھنسا تھا، اور وہ گھنٹی کی آواز، وہ کیا تھی؟ جیسے قدیم زمانوں میں دروازوں کے ساتھ باندھے جانے والی گھنٹیاں ہوں، جو چھونے پہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور بج اٹھیں۔ یہ آواز اسے پہلے کہیں نہیں سنی تھی، یہ کہاں سے اس کے لاشعور میں گھس آئی تھی؟ سوال در سوال۔ مالا کے کمرے کی دیوار کے پار ہلال کے کمرے کی بتیاں بجھی تھیں۔ کھڑکی کھلی تھی جس کی روشنی نے سارے کمرے کو منور کر رکھا تھا۔ وہ اسٹول پر بیٹھی اسٹینڈ پر رکھی ٹیپسٹری کے دھاگے انگلیوں سے بن رہی تھی۔ بال اونچی پونی میں بندھے کسی گنگریالی آبشار کی طرح نیچے گر رہے تھے۔ اس نے گرہ لگائی، جھک کے دانت سے گانٹھ کو مضبوط کیا، پھر سیدھی ہوئی۔ آنکھیں دور کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں اور دونوں ہاتھ ٹیپسٹری کے اسٹینڈ کو اٹھا رہے تھے۔ وہ کمرے میں تنہا تھی، پھر بھی رک کے محسوس کیا، نہیں، کوئی وہاں نہیں تھا۔ اس نے احتیاط سے چوکھٹا اٹھایا، پھر اسے پلٹایا۔ اصل تصویر پیچھے کی جانب بن رہی تھی۔ ٹیپسٹری کو الٹانے سے وہ دکھائی دیتی تھی۔ سامنے سے تو یوں لگتا تھا کہ رنگین دھاگوں کی گانٹھا کا ملغوبہ ہے، لیکن جب الٹا کے دیکھو تو ایک تصویر کا دامن نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کا نچلا حصہ جہاں کراہی کی طرح رنگ ایک تصویر بنا رہے تھے، بھوری زمین، اور اس کے اوپر ایک جامنی گھنٹی گری تھی، قدیم زمانوں کے چرچ بیل کی جیسی۔ ہلال کی انگلیوں نے ابری ہوئی گھنٹی کو چھو کے اس کے کناروں کو انگلی سے جیسے ٹریس کیا، پھر تسلی سے سر ہلایا اور ٹیپسٹری کو الٹا دیا۔ اب وہ پھر سے رنگین دھاگوں کا ایک ملغوبہ لگ رہی تھی۔ تصویر چھپ گئی تھی۔ ہلال نے سوئی اٹھا لی اور اس کے اوپر جھک گئی۔
رات کے اس پہر بلد کی روشنیاں مدھم ہو چکی تھیں۔ گلی میں چند دکانیں ہی روشن تھیں اور اکا دکا راہگیر سڑک سے گزر رہے تھے۔ رنگین سیڑھیاں البتہ نیم اندھیرے میں ویران پڑی تھیں۔ اسٹریٹ پولس کی روشنی چند زینوں کو منور کیے ہوئے تھی، باقی جگہ اندھیرا تھا۔ ایسے ہی ایک اندھیر زینے پہ وہ بیٹھی تھی، پتھریلی دیوار سے ٹیک لگائے، سینے پہ بازو لپیٹے، گرم کوٹ میں ملبوس، بال پونی میں باندھے وہ مٹھی میں کچھ دبائے ہوئے تھی۔ دفتر میں قدموں کی آواز پہ چونکی، گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ گلی کی سمت سے کوئی چلتا آ رہا تھا، سایہ سا سڑک پر دکھائی دیتا تھا۔ مالا کے کندھے ڈھلک گئے، گہری سانس خارج کی۔ وہ اس سائے کو پہچانتی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اس سے 3 زینے نیچے بیٹھا، سرمئی گرم کوٹ میں ملبوس، گردن کے گرد لپٹا مفلر۔ اسٹریٹ پول کی روشنی اس کے اوپر پڑ رہی تھی۔ مالا البتہ اندھیرے میں تھی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا میں یہاں ہوں؟ وہ حیران نہیں ہوئی تھی، بس بجھی بجھی تھی۔ کیا تم بھول گئیں؟ میں نے تمہارے فون میں ٹریکنگ ایپ ڈال رکھی ہے جس سے ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ ماہر فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے صبح 2 گھنٹیاں دے کر کال کاٹ دی۔ میں سمجھا واقعی غلطی سے کی ہوگی، لیکن تب سے تم نے سارے دن میں میری کسی کال کا جواب نہیں دیا۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ مالا دیوار سے سر ٹکائے اسے دیکھے گئی۔ تم بیکری بھی نہیں گئیں، آفس بھی نہیں آئیں، کچھ تو ہوا ہے نا؟ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ گالوں پہ 2 دانے نمایاں ہو رہے تھے، مگر ان کے علاوہ بھی کچھ تھا جو اس نے گزشتہ 1.5 ماہ میں اس کے چہرے پہ نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے مالا؟ وہ اسٹریٹ پول کی روشنی میں تھا اور وہ اندھیرے میں۔ ان دونوں کو نیم تاریک منظر ناموں میں بیٹھنے کی پرانی عادت تھی۔ میں نے ماں کو خواب میں دیکھا، بہت دن بعد۔ مالا آنکھیں اٹھائی سیاہ آسمان کو دیکھے گئی۔ رنگ برنگے لالٹین اوپر لڑی میں پروئے تھے لیکن بجھے ہوئے تھے۔ یہ تو اچھی بات ہے، کیا دیکھا تم نے؟ مالا نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ پریشان تھیں بدر کو دیکھ کے۔ ہر خواب حقیقت نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ… کیا معلوم میں غلط ہوں؟ ماہر نے ناسمجھی سے آبرو اٹھائے۔ کس بارے میں؟ عبد المالک فرید کہتے ہیں کہ اتنے عرصے تک کھوئے گئے بچے نہیں ملتے۔ چنگیز نے بھی یہی کہا تھا، ماہی نے بھی، عباد نے بھی، ہر ایک نے مجھے یہی کہا۔ اس لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے والوں نے، پولیس نے، یہاں تک کہ تم نے بھی، مگر میں نے یقین نہیں کیا۔ مجھے ضد تھی کہ جیسے ہلال مل گئی تھی ویسے بدر بھی مل جائے گا، لیکن کیا معلوم میں غلط ہوں؟ اس نے نگاہیں آسمان سے ہٹا کے ماہر کی طرف موڑیں تو وہ اس تاثر کو پہچان گیا جو اس نے عرصے بعد ان آنکھوں میں دیکھا تھا، شکست، مایوسی۔ لوگوں کے بچے مر جاتے ہیں ماہر، ہو سکتا ہے میرا بھی مر گیا ہو اور مجھے معلوم نہ ہو، صرف اس لیے کہ ہلال زندہ نکلی ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ زندہ مل جائے۔ مالا، میں کسی کی بات نہیں سنتی، میں کسی کی بات نہیں مانتی۔ ساری دنیا نے مجھے کہا کہ کھوئے ہوئے بچے نہیں ملتے، کم از کم زندہ نہیں۔ جو آخری فوٹیج ہم نے اس کی دیکھی وہ کئی ماہ پہلے کی تھی، کیا گارنٹی ہے کہ انہوں نے اب تک اس کو زندہ رکھا ہوگا؟ مالا، اگر وہ زندہ ہوتا تو عالیان مجھے کوئی ثبوت دکھاتا، کوئی ویڈیو، کوئی تصویر، لیکن مجھے اس نے ایسا کچھ نہیں دکھایا۔ آنسو ٹپ ٹپ چہرے پہ گر رہے تھے۔ میں اپنی ضد کے پیچھے یہاں آئی ہوں، کیا کہ میں غلط نہیں ہو سکتی؟ مالا غلط نہیں ہو سکتی، لیکن میں زندگی میں بہت دفعہ غلط ثابت ہوئی ہوں، پھر بھی مجھے یقین تھا کہ وہ زندہ ہے۔ سو میں نے کسی کی نہیں سنی، ماہر کی بھی نہیں، زیاد کی بھی نہیں، لیکن میں اپنی ماں کی کیسے نہ سنوں؟ آنسو لڑک کے گردن تک پھسل رہے تھے جو اسے درمیان میں بار بار ٹوکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھہر گیا۔ ماں پریشان تھی، میرے لیے نہیں، بدر کے لیے۔ ان کی آنکھوں میں غم تھا، جیسے کچھ برا ہو چکا ہو اور وہ کچھ نہ کر سکتی ہوں۔ مجھے ایک ہی خیال آ رہا تھا خواب میں کہ میں اور بدر ایک دنیا میں نہیں ہیں، شاید وہ ماں کی دنیا میں چلا گیا ہے اور میں ایک ایلیوژن کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ گلی سے گزرتے 2 سیاحوں نے گردن موڑ کے انہیں دیکھا، پھر آگے بڑھ گئے، ان کے سائے ان کے پیچھے چلتے گئے۔ شاید میرا بیٹا مر چکا ہے اور چونکہ میں اس کو بچا نہیں سکی، سو اپنے گلٹ کو کم کرنے کے لیے میں سب سے جھوٹ بول رہی ہوں، خود سے بھی، تاکہ کوئی مجھے الزام نہ دے سکے کہ میں اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکی۔ میں ایک ماں کے طور پہ فیل ہو گئی ہوں ماہر۔ آنسو گرتے جا رہے تھے اور الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہو رہے تھے، یہاں تک کہ اسے بولنا مشکل ہو گیا، لیکن وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ سب نے کہا وہ مر چکا ہوگا، اب تو میرے خواب نے بھی کہہ دیا کہ وہ میری دنیا میں نہیں ہے، وہ ماں کی دنیا میں ہے۔ اور تمہارا دل، وہ کیا کہتا ہے؟ مالا نے ایک ہاتھ سے آنسو رگڑنے جائے لیکن وہ مسلسل ابلتے جا رہے تھے، دوسری مٹھی ہنوز بند تھی۔
میں اپنے بیٹے کا خیال نہیں رکھ سکی، اس کی حفاظت نہیں کر سکی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا اس سب میں نے اس کو فیل کیا ہے۔ سب کہتے تھے کہ وہ مر چکا، میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، مالا کا منظر بار بار دھندلا رہا تھا، پلکیں جھپکنے سے وہ صاف ہوتا اور پھر ہر طرف بارش کا سما ہوتا۔ میرا دل نہیں مانتا ماہر، میرا دل کہتا ہے کہ جس دن وہ مرے گا مجھے یہاں، اس نے بند مٹھی سینے پر رکھی، یہاں معلوم ہو جائے گا۔ وہ رکی، نفی میں سر ہلایا، لیکن شاید میں صرف ایک ایلیوژن کے پیچھے۔ جب ہلال کھوئی تھی تو مجھے سب نے کہا تھا کہ وہ واپس نہیں ملے گی، کھوئے ہوئے بچے نہیں واپس آتے، لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ مالک سمجھتا تھا کہ میں سرکار سے انتقام کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے کئی دفعہ وارن کیا کہ انتقام کے سفر پر نکلنے والے کو 2 قبریں کھودنی چاہیے، لیکن میں کسی انتقام کے لیے نہیں نکلا تھا مالا۔ میں یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہلال مر چکی ہے، کیونکہ مجھے یہاں، اس نے سینے پر باز انگلی سے دستک دی، یہاں معلوم تھا کہ وہ زندہ ہے۔ جب تک تمہاری امید یہاں باقی رہے گی، کوئی اس کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ کہہ نہ سکی، لمحے خاموشی سے گزرتے گئے، وہ اپنے اندھیروں میں بیٹھی رہی اور ماہر اپنی روشنی میں۔ تمہیں لگتا ہے وہ زندہ ہوگا؟ بہت دیر بعد مالا نے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں امید اور خوف ایک ساتھ کسی طوفان کی زد میں آئے دیے کی طرح ٹمٹما رہے تھے۔ پوچھنے کے بعد اس نے جیسے سانس روک لیا، جیسے ماہر کی زبان سے نکلنے والا اگلا الفاظ اس کی امید توڑ کے اس کے خوف کو سچ ثابت کر دے گا۔ مجھے یہ یقین ہے کہ تمہارا دل تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب تک تمہارا دل کہے گا کہ وہ زندہ ہے، ہم اس کی تلاش جاری رکھیں گے۔ آنسو زاروں قطار آنکھوں سے گرنے لگے۔ اس نے آسپات میں سر ہلا دیا اور گردن جھکا دی۔ وہ چند لمحے اس کے آنسوؤں کو تھوڑی سی نیچے گرتے اور کوٹ میں جذب ہوتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر نگاہ مالا کی بند مٹھی پہ ٹھہر گئی، آنکھوں میں چونکنے کا تاثر ابھرا۔ یہ کیا ہے؟ مالا نے بند مٹھی اس کے سامنے کی۔ جس روز میری فیملی نے، یعنی ماہی نے، عماد نے، سب نے بدر کے معاملے میں ہار مان لی تھی اور مجھے کہا تھا کہ میں تسلیم کر لوں کہ بچے مر جاتے ہیں، اس روز یہ مجھے ملا تھا۔ اس نے مٹھی کھولی، اندر سیڑھیوں میں بیٹھے دونوں افراد کے درمیان اس کی پھیلی ہوئی مٹھی تھی اور اس پہ چمکتا پتھر، جس پر خود الفاظ چاند کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں گا ماہر فرید سانس نہیں لے سکا، وہ بس اس پتھر کو دیکھے گیا۔ اس نے ہاتھ پتھر کی طرف نہیں بڑھایا، لیکن آنکھیں بھی نہیں اٹھائیں۔ تمہیں یہ مل گیا تھا؟ اس کی آواز میں ملال سا تھا، آنچ سی۔ اسی آواز میں وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ کاش وہ مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ یہ پتھر میرا کمفرٹ سٹون بن گیا تھا ماہر۔ اس نے مجھے ہمت دی استنبول آنے کی، اپنی انا پہ پیر رکھ کے تمہاری آفس تک مجھے یہ لایا تھا۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا، مجھے یاد دلایا کہ کوئی تھا جس نے اپنے کھوئے ہوئے بچے کی زندگی پہ ہار نہیں مانی تھی، اور آخر میں اس کو وہ بچہ مل گیا تھا۔ اس نے مٹھی بند کر لی تو ماہر نے نگاہیں اٹھائیں، کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ مالا نے ناک سے سانس اندر کھینچی۔ یہ تب سے میرے پاس ہے، میرے پرس میں، میری مٹھی میں، مجھے سے کمفرٹ ملتی ہے۔ اگر تم میرے ساتھ یہ ڈیل نہ کرتے اور مجھے اپنے آفس سے نا امید کر کے بھیج دیتے، تب بھی یہ میرے ساتھ رہتا۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ میں کبھی کبھی یہ بناتا ہوں، میں جانتی ہوں۔ میں تمہارے لیے ایک اور بنا سکتا ہوں۔ میرے لیے ایک ہی کافی ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ جانتا ہوں کشمالہ خانم کو مجھ سے فیورز لینا پسند نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے، پھر مالا کی مسکراہٹ مدھم ہوئی، طوفان میں ٹمٹماتا دیا واپس آنکھوں میں دکھائی دیا۔ تمہیں واقعی یقین ہے کہ ہم بدر کو ڈھونڈ لیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ تمہارا دل تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ پورے دل سے مسکرا دی، بہت سارے بوجھ جیسے ہٹ گئے تھے۔ اس نے پتھر کوٹ کی جیب میں ڈالا اور اٹھ کھڑی ہوئی، کسی میکینکی عمل کے تحت وہ بھی جیسے ساتھ ہی اٹھا۔ مالا ایک سینے اتری، مگر وہ اب بھی اس سے 2 سینے اوپر تھی۔ قد کے فرق کے باعث وہ دونوں برابر کھڑے تھے۔ پر پل کیوں؟ ان کے اوپر تار میں پروئے لالٹین ایک دم جل اٹھے۔ دونوں نے گردن اٹھا کے دیکھا، ہر رنگ کی روشنی ان سے پھوٹ رہی تھی۔ گلی سے گزرتے راہگیروں نے بھی رک کے دیکھا، پھر آگے بڑھ گئے۔ تمہیں یاد ہے ہماری کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مالا نے لالٹینوں سے نگاہ اٹھا کے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تمہاری ماں اور شمس کی کہانی سے، ماہر نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہوٹل کے اس سویٹ سے جہاں میں نے کیف جمال کو بلایا تھا۔ اوہ ہاں،
उस रोज़ नगीना बेगम की वो एल्बम देखते हुए मैंने सोचा था कि मैं इस सब्ज़ आँखों वाली लड़की को बचा लूँगा और उसके साथ वो नहीं होने दूँगा जो एल्बम में मौजूद दूसरी लड़कियों के साथ हुआ है। मैं तब तुम्हें नहीं जानता था, ना तुमसे मिला था, लेकिन वो दिन, वो मुलाकात जिसमें मालिक, कैफ और बीरबल इकट्ठे थे, वो मुलाकात मेरे लिए हर चीज़ की इब्तिदा थी। जब माहिर फरीद कैफ जमाल बना और जब कशमाला मुबीन मेरी ज़िंदगी में आई। सीढ़ियों पर खड़ा आदमी कह रहा था, अब वो दोनों रोशनी में थे, 7 रंगों की मदहम रोशनी में। उस रोज़ जो कैंडल मैंने होटल स्वीट में जला रखी थी, उसमें टॉप नोट लेवेंडर इस्ताकोदस नामी झाड़ी जो जामनी रंग की होती है का था। उसके बाद जब भी मुझे लेवेंडर की खुशबू आती, वो मुलाकात, वो एल्बम, सब कुछ याद आ जाता। उसी स्वेट में चंद रोज़ पहले मालिक ने मुझे बताया था कशमाला मुबीन कौन है। इसी स्वेट में मैंने कैफ जमाल बनने का फ़ैसला किया था। तुम्हारी दी हुई तकलीफ़ जब भी याद आती, अपना कैफ जमाल बनने का फ़ैसला याद आता। सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था, लेवेंडर की खुशबू के साथ। जामनी मोमबत्ती, वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। जामनी मोमबत्ती। माहिर ने इस बात में सर हिलाया। अगर तुम एल्बम वो मेरे पास लेकर आ जाते और कहते कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए, तो शायद आज हमारी कहानी मुख्तलिफ होती। माहिर ने जवाब नहीं दिया। अपनी चॉइसेस पर रंज करने का ज़माना बीत चुका था। वो दोनों साथ साथ जीने उतरने लगे। दफ्तर में रुकी, चेहरा उसकी तरफ मोड़ा तो माहिर ने देखा उसकी मोहतरम आंखों में एक चमक उभरी थी। तुमने ठीक कहा था, हम बदर को ढूंढ लेंगे, क्योंकि मुझे आलियान के बारे में एक और बात मालूम हुई है। क्या? वो जितना बड़ा जादूगर हो जाए, वो हर चीज़ जादू के बलबूते पर नहीं करता। यानी? उसने मुझे कहा कि मैं और तुम एक अपार्टमेंट में रहते हैं, मगर तुम तो साथ वाले अपार्टमेंट में। मैंने भी यही सोचा था। फिर मुझे ख्याल आया कि उसको हमारे हर पल की खबर उसके जिन्नात नहीं देते, बल्कि इंसान देते हैं। उसने इंसान हमारे पीछे लगा रखे हैं, और इंसानों ने मुझे इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में दाखिल होते देखा होगा, लेकिन चूंकि वो अंदर नहीं आ सकते, तो वो नहीं जानते कि मेरे अपार्टमेंट का दरवाज़ा कौन सा है। यानी हमें आलियान को नाकाबिल तस्कीर जादूगर नहीं समझना चाहिए। वो एक आम इंसान है जिसके जिन्नात ज़रूरी नहीं है कि उसे हर बात दुरुस्त बताते हों। वो दोनों साथ साथ गली में आगे बढ़ रहे थे। माना कि तुम्हें बुरा ख्वाब आया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम काम से बिना बताए छुट्टी कर लो। आर्टिस्ट खामोशी से बैठा हो तब भी वो काम कर रहा होता है। मेरा काम ना सही, तुम बेकरी पे तो कुछ कर सकती हो। सुबह बेकरी पे ही जाऊंगी, और मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। बेकरी का नाम बदल दोगी? कुछ और बदलूंगी, वो जो सबसे अहम होता है। उनकी आवाज़ें मध्यम होती जा रही थी और वो दो साए की तरह दूर जा रहे थे। सीढ़ियों के सामने वाली गली में चंद रंगीन इमारतें साथ साथ खड़ी थीं। उनमें से एक इमारत पिस्ते के जैसी सब्ज़ रंग की थी, और उसकी बलाई तरीन मंजिल की खिड़की से कोई उन्हें दूर जाते देख रहा था। और इसी के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं एंड करते हैं। तो आज की एपिसोड बस यहीं पर एंड हुई। आपको आज की एपिसोड कैसी लगी है गाइस? और आज के एपिसोड में कुछ ख़ास तो हुआ नहीं है, लाइक 2 भाइयों की आपस में बहस हुई है एक गोल्ड डिगर की वजह से, और माला को एक ख्वाब आया है, और तो कुछ नहीं ख़ास हुआ, और मालिक फ़रीद को दवा लगी है। तो आप लोग काइंडली कमेंट कर दीजिएगा मेरी वीडियो पे, और लाइक भी। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय।